السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ معزز حاضرین، آج کے اس درس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کچھ تمہیدی بات بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سیرت النبی ایک طویل گفتگو ہے، اس کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے۔ اہل علم نے، علماء نے پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کو، بلکہ مکمل سیرت کو کتابوں میں ذکر فرمایا ہے۔ الرحیق المختوم، زاد المعاد اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں رحمۃ للعالمین اردو زبان میں۔ ضرورت ہے کہ ہم ان کتابوں کا دراسہ کریں، مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہر عصر کے بعد سیرت النبی کے حوالے سے مختصر باتیں بیان کی جائیں گی۔ آج کے اس درس میں میں تمہیدی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کیوں پڑھنا ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کیوں جاننا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کو نبی مانتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کے بارے میں جاننا بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ورنہ اگر ہم نہ جانیں، آپ کے مرتبے کو ہم نہ سمجھیں، آپ کی شخصیت کو نہ جانیں، تو پھر اس سے محبت نہیں ہو سکتی، اس سے دل میں محبت نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے لیے پیارے نبی علیہ السلام کی شخصیت کو ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ بنایا ہے۔ جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہارے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے۔ یعنی ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا طریقہ کار، زندگی کا ہر لمحہ آپ کا آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ آپ لائق مقتدیٰ اور لائق پیروی ہیں۔ آپ علیہ السلام جیسا کرتے تھے، آپ علیہ السلام جیسے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، آپ کا جو منہج تھا، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس طریقوں کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ تو سیرت ہمیں کیوں پڑھنا ہے؟ تو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے پڑھ کر کے ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی کے حالات کا کچھ علم ہوتا ہے، معلومات حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس معلومات کے ذریعے سے ہم ایمان بالرسول، رسول پر جو ایمان لانے کا حکم ہے، ہم اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے مقام اور مرتبے کو جان سکتے ہیں۔ تو ایمان بالرسول، رسول پر ایمان لانا، یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک بنیادی حصہ ہے، اور رسول پر ایمان لائیں گے اور رسول سے محبت ہم جب کریں گے تو یہ محبت ہم کو اللہ تک پہنچائے گی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی بات مانے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، رسول کی پیروی کرے گا، وہ حقیقت میں اللہ کی پیروی کر رہا ہے۔ تو سیرت پڑھنے سے ایک فائدہ ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہم رسول کے بارے میں علم رکھتے ہیں، رسول کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں، رسول سے محبت، رسول کی محبت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیرت پڑھنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں دین کی اہمیت، دین کا مرتبہ، دین کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھتی۔
آج ہمارے سماج میں دینداری کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم ماضی سے سلف اور صحابہ اور رسول کی تاریخ اور سیرت سے بہت دور ہو گئے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایک کھلاڑی کے بارے میں، ایک نبی کے دشمن کے بارے میں، ایک کافر اور ایک یہودی کے بارے میں ہم پوری تفصیل جانتے ہیں. وہ کب پیدا ہوا، اس کے کارنامے کیا ہے، اس کی قربانی کیا ہے، اس نے دنیا میں کیا کیا ہے، کیا انقلاب برپا کیا ہے. ہم مجوسی کی تاریخ جانتے ہیں، ہم یہودی کی تاریخ جانتے ہیں، ہم نان مسلم کی تاریخ جانتے ہیں، فلاں اور فلاں کی تاریخ جانتے ہیں، اور رسول کی سیرت کو ہم نہیں جانتے ہیں. دینداری کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو سیرت کے پڑھنے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سیرت رسول کے پڑھنے سے دین سے جڑتا ہے. اس کے دل میں رسول سے محبت جہاں پیدا ہوتی ہے وہیں دین کی عظمت بھی پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ سیرت کے پڑھنے میں یہ بات بہت اہم چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے ہر لمحے میں 23 سال نبوت کی تاریخی دور میں اگر آپ دیکھیں تو آپ علیہ السلام کے دین کے نام پر آپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں. آپ کے دین کے نام پر آپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں. اس دین کے لیے آپ نے کتنا خون بہایا ہے، اس دین کے لیے آپ نے کتنا خون پسینہ ایک کیا ہے. ان ساری تفاصیل کو، ان ساری تفصیلات کو پڑھنے کے بعد انسان اپنے دل میں دین کی عظمت کو بیٹھاتا ہے کہ دین ہے کیا، دین آیا کہاں سے ہے، دین کا تقاضا کیا ہے، دین ہم سے چاہتا کیا ہے، اسلام ہم سے کیا حکم دے رہا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پڑھنے سے ہمیں ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ ہم دین کی عظمت کو جانتے ہیں. ہم لوگوں کی تاریخ تو بہت جانتے ہیں، لوگوں کی سیرت بہت پڑھتے ہیں، مگر سید المرسلین، خاتم النبیین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں جانتے. آپ کب پیدا ہوئے، آپ نے کیا دعوت دی، آپ نے کیا قربانی دی، آپ مکہ میں کتنے سال تھے، مدینہ میں کتنے سال تھے، مکہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، مدینہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، ان ساری چیزوں کو ہم نہیں جانتے. اس وجہ سے ہماری زندگی بہت کمزور ہے، ایمان نہیں ہے. سیرت کے پڑھنے سے ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے، ایک راستہ ملتا ہے، مصائب اور مشکلات میں ہمیں کیسے رہنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت 23 سال نبوت کی زندگی یہ بڑی پریشانیوں کی زندگی ہے، بڑی سخت تکلیف اور دکھ کی زندگی ہے. مکہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، مدینہ میں آپ کے ساتھ کیسا ستایا گیا، یہودیوں کا اور منافقوں کا آپ کے ساتھ کیا طریقہ اور کیا کردار رہا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسی تکلیفیں برداشت کی، اگر ہم اس سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے. مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہمیں کیسے رہنا ہے، چیلنج کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، مصیبت اور مشکلات کے لمحات میں ہمیں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، یہ پڑھ کر کے ہمیں ایک طریقہ ملتا ہے، ایک ضابطہ ملتا ہے، ایک روشنی ملتی ہے. اسی طریقے سے سیرت کے پڑھنے سے ہمیں ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں قریوں اور دیہاتوں میں جو چند ٹکوں پر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں. کیوں سودا کر بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے سیرت کو جانا ہی نہیں، اسلام کو پہچانا ہی نہیں. سیرت اگر وہ پڑھے ہوتے، تاریخ اسلام کو پڑھے ہوتے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھے ہوتے تو انہیں یہ حوصلہ ضرور ملتا کہ ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اس لیے کہ سیرت رسول میں ساری باتیں موجود ہیں. تو سیرت کے پڑھنے سے ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے، ایمان کی سلامت پیدا ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تقریباً 1/3 حصہ نبیوں کی تاریخ اور سیرت کو بیان فرمایا ہے، واقعات کو بیان فرمایا ہے. 1/3 10 پارہ تقریباً قرآن کریم کا وہ حصہ جو صرف واقعات پر ہے. اللہ کے نبی انبیاء آئے، نبی آئے، رسول آئے، ان نبیوں کے ساتھ کیا حادثات پیش آئے، کیا واقعات پیش آئے، کیسے ان کی قوم نے ان کا مقابلہ کیا، کیسے دشمنی کی، ان کے ساتھ کیسا کردار پیش کیا، ان ساری تفصیلات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے 10 پاروں میں بیان فرمایا ہے. ان پاروں میں بیان کر کے 10 پاروں میں بیان کر کے مقصد کیا تھا اللہ رب العالمین کا؟ اہل ایمان کی ایمان کو جگانا مقصود تھا کہ یہ واقعات پڑھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں. تو اللہ رب العالمین نے 1/3 حصے میں انبیاء کی تاریخ اور انبیاء کے واقعات کو اور ان کی قوم کے ساتھ آنے والے عذاب اور واقعات اور حادثات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اہل ایمان اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں.
اسی طریقے سے سیرت کے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کی صفائی پیش کرتا ہے، دل کا تزکیہ، دل کی اصلاح۔ آج ہمارا دل بہت سخت ہے۔ کیوں بہت سخت ہے؟ وجہ یہ کہ ہم صحابہ اور رسول کی سیرت کو نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر ہم رسول اور صحابہ کی سیرت کو پڑھیں تو ان واقعات میں ہمارے لیے ہمارے دل کی اصلاح کا بہت بنیادی ذریعہ ہے۔ ہمارا دل سخت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم مادیت پرستی میں آ گئے، دنیا کی ہوس میں آ گئے، دنیا کی چاہت میں آ گئے، آخرت سے دور ہو گئے، دنیا کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اگر ہم رسول کی سیرت کو پڑھتے تو ہمیں رسول کی قربانیوں اور صحابہ کی قربانیوں کو پڑھ کر کے ہمارا دل لرز اٹھتا، ہمارا دل کانپ اٹھتا، ہمارا دل نرم ہو جاتا، ہمارے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی۔ اسی طریقے سے سیرت کے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر کے جو آپ علیہ السلام کی شخصیت پر اعتراض کیا جاتا ہے، ان اعتراض کا صحیح طور پہ وہ جواب دے سکتا ہے، وہ آپ علیہ السلام کا دفاع کر سکتا ہے، آپ علیہ السلام پر لگائے گئے اعتراضات کا وہ جواب دے سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام پر بہت سارے اعتراضات لگائے گئے، غیروں نے، دشمنوں نے بہت سارے اعتراضات لگائے۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ سے کم عمری میں شادی کیوں کی؟ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی، آپ نے شادی کر لی۔ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال کی تھی، رخصتی ہو گئی۔ اس پر اعتراضات تھے دشمنوں کا، اور دشمن منکر حدیث بھی اعتراض کرتے ہیں، اپنے جو کلمہ پڑھتے ہیں، نبی پر ایمان لاتے ہیں، وہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے نبی 23 سال دنیا میں تھے، اور پھر آپ علیہ السلام نے اتنی زیادہ جنگیں کیوں کی؟ اگر آپ رحمت اللہ علیہ بن کر کے آئے تو آپ جنگ کیوں کرتے تھے؟ ایک اعتراض آپ پر یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام جب دنیا کے لیے رہبر اور رہنما بن کر کے آئے تھے تو آپ اتنی شادیاں کیوں کر رہے تھے؟ آپ نے 11 شادی کیوں کی؟ یہ مختلف اعتراضات ہیں۔ اگر ہم سیرت رسول کا صحیح طور سے جائزہ لیں، صحیح طور سے پڑھیں، تو ہماری اس سیرت کے پڑھنے میں، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے میں ان تمام اعتراضات کا آپ کو جواب مل جائے گا۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کی گفتگو سے پہلے ہم آپ علیہ السلام کی خصوصیات اور آپ علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو جو سیرت کی کڑی ہم شروع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مبارک بنائے اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ رہنما اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے، پڑھانے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔